اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر سائنس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گیس پیپر فائنل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ سارے ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے صدوم یعنی انشائیہ حصہ جو ہے اس کی ویڈیو لایا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پہ میں نوکریوں کی، داخلوں کی معلومات اور اس کے علاوہ پڑھائی کے متعلق اچھی اچھی کتابوں کی معلومات لے کے آتا ہوں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارے پاس پہلا انشائیہ سوال ہے کہ تعلیم کے دائرۂ عمل کی وضاحت کریں۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، یعنی یہ بندے کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، اسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے، اس کے اخلاق و کردار اور رویے کی اصلاح کرتی ہے، اسے معاشرے کی عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کامیاب شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان کردار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں: وقوفی تبدیلی، تاثراتی تبدیلی، مہارتی تبدیلی۔ وقوفی یعنی تعلق جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق وقوفی واقفیت سے یعنی واقف ہونا۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے تاثراتی، اثر لینا کسی چیز کا، اور مہارتی مہارت یعنی کوئی بندہ وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم سب سے پہلے وقوفی واقف ہونا اس کی تبدیلی سے جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وقوفی تبدیلی کا تعلق تصورات اور معلومات سے ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے طالب علم اشیاء کے متعلق تصورات اور معلومات حاصل کرتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے طالب علم اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ان اشیاء کو پہچانتا ہے اور ان کے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، حافظہ کی مدد سے انہیں دوبارہ دہراتا ہے، اس کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے، اس کے متعلق مختلف اجزاء باہمی تعلق معلوم ہوتا ہے، اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ یعنی وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہے، اس میں یہ مٹیریل لگا ہے، تو یہ چیز یہ ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اشیاء کے ساتھ واقفیت طالب علم میں حقیقی علمی تبدیلی لاتی ہے، یعنی چیزوں سے جب بندہ واقفیت حاصل کرتا ہے تو وہ حقیقی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں چاند محض ایک چندہ ماموں کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی بچپن میں ہم نے اچھا چاند کیا جی، چندہ ماموں ہے، یہ بندے کو کوئی نہیں پتا ہوتا چاند کیا ہے، لیکن ایک طالب علم جیسے جیسے چاند کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف تصورات کا جائزہ لیتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عمل تعلیم کا بنیادی مقصد ہی سوچ اور رویوں میں تبدیلی لانا ہے، یعنی یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ طالب علم اشیاء کا ادراک کرے، زیر بحث موضوع کو سمجھے اور اس کے متعلق مختلف تصورات اور معلومات سے آگاہی حاصل کرے۔ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص مختلف اشیاء کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہوتا ہے، یعنی ایک پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اسے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہ ایسے اس طرح ہے، لیکن ان پڑھ بندے کو کچھ نہیں سمجھ آتی۔ تعلیم انسان کو حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔ وقوفی تبدیلی عمل تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کی بنیاد پر تعلیمی معیار کو بآسانی پرکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی کو جو ہے اس کو عمل کو بار بار کرتے ہیں تو پھر یہ عمل بندے کو سیکھ لیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم نے کیا کیا، کتنا علم حاصل کیا اور اس میں کیا علمی تبدیلی آئی ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے۔ یہ تبدیلی بصیرت سے آتی ہے اور ادراک کو پروان چڑھاتی ہے۔ اچھا، تاثراتی تبدیلی یعنی اثر رکھنے والی تبدیلی۔ تاثراتی تبدیلی کی بنیاد وقوفی تبدیلی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ طالب علم اشیاء کے متعلق تصورات اور معلومات کی بنیاد ان کی اہمیت اور افادیت سے خبر ہو جاتا ہے، یعنی بچہ جو ہے طالب علم وہ ان سے معلومات لیتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، یہ معلومات اس کی عادات اور رویوں میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ تصوراتی تبدیلی کا تعلق عادات رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ اب بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے، یہ صحت خراب کرے گا، بڑا ہوں گا تو اس پہ پیسے لگیں گے، صحت خراب ہوگی، وہ نہیں پیتا۔ پھر
تعلیم کے نتیجے میں فرد کے کردار اور رویوں میں مطلوبت مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر تعلیم کردار اور رویے مثبت تبدیلی نہ لائے تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ یعنی ایسی تبدیلی کچھ لوگ یا کچھ لوگوں کی بیٹیاں، اب آپ مائنڈ نہ کرنا، یا کچھ لوگوں کے بچے پڑھ جاتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، انہیں جاہل سمجھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ خود جاہل ہیں، ان کو اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد ہی کردار اور رویے میں تبدیلی لانا ہے۔ تعلیم طالب علم کو دوسروں کے خیالات کو توجہ سے سنتا ہے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے خیالات توجہ سے سنتا ہے اور ان کے نظریے پر غور و فکر کرتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی پہلے ان کی باتیں غور سے سنتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر ان سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مناسب انداز میں اپنے اندر تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اس اچھے پہلو کی تحسین کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے، اسے بتدریج اقدار حیات کے طور پر اپنے کردار کا نمونہ بناتا ہے۔ انسان کا کردار دوسروں کو متاثر کرتا ہے، دوسرے انسان کسی شخص کو اس کے کردار کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، یعنی وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی اس کا کردار ایسا، یہ بندہ کیسا ہے۔ روسو کہتا ہے کہ فرد فطرت، اشیاء اور انسانوں سے سیکھتا ہے۔ انسان ان تینوں ذرائع سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے کردار میں تبدیلی لاتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی محدود ہے کہ وہ ہر محرک کے بارے میں اگر خود تجربہ کرنا شروع کر دے تو شاید اس کو ہزاروں بار جنم لینا پڑے، یعنی جو چیزیں حرکت کر رہی ہیں، انسان اگر ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو ہزار بار اگر پیدا ہو تو پھر بھی ان کو پورا نہ سیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تعلیم کے ذریعے ہم دوسروں کے تجربات سے بہرامند ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ سیکھتا ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں، ہم کچھ اور تبدیلی لاتے ہیں، اس سے پھر آگے لوگ اور سیکھتے ہیں۔ ان تجربات کا موازنہ کرتے ہیں جو مثبت چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اگر ان کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تعلیم رویے اور کردار میں تبدیلی نہ لائے تو ایسی تعلیم بے مقصد اور بے معنی ہے۔ یہ عمل تعلیم کے لیے مؤثر غیر مؤثر ہونے کی پرکھنے کا بہترین پیمانہ ہے، یعنی اگر تعلیم آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، مہارتی تبدیلی۔ مہارتی تبدیلی تعلیم کے کرداری مقاصد میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وقوفی تبدیلی، تاثراتی تبدیلی کے بعد مہارتی تبدیلی عمل تعلیم کا ایک بنیادی وصف ہے، لیکن بہترین تعلیمی عمل وہی مثالی ہوگا جہاں انسان کردار میں یہ تینوں تبدیلیاں لائے، یعنی ایسا انسان جو اپنے کردار میں یہ تینوں تبدیلیاں لائے گا وہ پھر کوئی کام کرنے کے قابل ہوگا۔ ان تینوں تبدیلیوں کے بعد تعلیم کا مقصد کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ مہارتی تبدیلی کا تعلق کسی ایک ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے۔ تعلیم جہاں کسی طالب علم کو معلومات باہم پہنچاتی ہے اور متعلقہ اشیاء کے متعلق علم مہیا کرتی ہے، اسے اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی کے لیے آمادہ کرتی ہے، وہاں اسے کسی عملی اقدام اور سرگرمی میں حصہ لینے کے بھی قابل بناتی ہے۔ وہ جسمانی اور عملی طور پر اس سرگرمی میں شریک ہوتا ہے اور ممکنہ حد تک اسے نہایت اعتبار اور کامیابی کے ساتھ اپنے عادات اور اعتبار کے طور پر مضبوط پر اپناتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے وہ نہایت مہارت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دیتا ہے اور اپنے سابقہ تجربات میں بہتری پیدا کر کے اسے اچھے اور بہترین انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے تعلیم کے دائرہ عمل کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اچھا، ہم مثال سمجھتے ہیں، کون سی مثال ہے جی؟ عمل تعلیم میں ایک طالب علم کو ہمدردی کے عنوان سے کوئی کہانی سنائی جائے، طالب علم اس کہانی اور واقعات کو واقعاتی لحاظ سے ٹھیک سمجھ کر بیان کر دینا وغیرہ ان کے وقوفی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہمدردی کے لحاظ سے بندہ اس بچے کو ایک سٹوری سنا دے اور وہ وقتی طور پہ اسے سن کے خوش ہو جائے۔ اگر طالب علم ہمدردی کے جذبے کی تحسین کرے اور اسے اپنی عادات اور اعتبار میں اپنائے، یعنی وہ بچہ اس بات کو سنے اور اس پر عمل کرے اور اس نے اندر ایسی ہی تبدیلی لائے، لیکن اگر وہ کسی ضرورت مند کو عملاً مدد کر کے اپنے کردار اور رویے میں تبدیلی پیدا کرے تو یہ حقیقی اور مطلوبہ تعلیم ہے، یعنی جو سیکھے اس پہ عمل کرے۔
اچھا، یہ مہارتی تبدیلی کہلاتی ہے۔ ایسی تعلیم کے ذریعے نتیجے میں افراد کی سیرت و کردار میں تبدیلی، انقلاب برپا ہوتا ہے، اور ایسے ہی افراد صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ہی انسانی کردار میں تبدیلی لانا ہے۔ ایک طالب علم اپنے گھر، ماحول اور مدرسے سے متاثر ہوتا ہے، اور ہر وقت اس پر مختلف واقعات اور تجربات کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیمی عمل ایک مسلسل اور پوری زندگی پر محیط عمل ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تینوں تبدیلیاں تعلیم کے دائرہ عمل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی وقوفی واقف ہونے والی تبدیلی، اچھا پھر آ گئی دوسری تبدیلی تاثراتی تبدیلی، اور تیسرا وہ عمل کر کے جو بندہ سیکھتا ہے۔ تو یہ سوال ہو گیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی دبائیں تاکہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کیا کروں وہ آپ کو مل سکے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔